وہ ترکیوں نے کیسے گنبد تعمیر کیا معلوم ہے؟ اس کی تاریخ پڑھیے آپ، خدا کی قسم جب ان کے تعمیر کی تاریخ پڑھو گے تو آنکھوں سے آنسو آنے لگیں گے آپ کے۔ جب ترکی کے اس وقت کا پاشا جو تھا، بادشاہ تھا، اس کو پاشا کہا جاتا تھا ترکی کے بادشاہ کو۔ پاشا نے جب چاہا کہ ہم گنبد خضرا کی تعمیر کریں، اس سے پہلے لکڑی کا گنبد تھا، اس نے کہا ہم پتھروں کے گنبد بنائیں گے، مضبوط گنبد بنائیں گے۔ دنیا کے بہترین کاراگیروں کو بلایا جائے، دنیا بھر کے بہترین نقاش، نقاشی کرنے والے، بہترین فن تراش، بہترین جو ہے اس وقت کے انجینئر، بہترین آرکیٹیکٹ، سب کو جمع کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے سب تو مسلمان تھے نہیں، اس میں غیر مسلم بھی تھے۔ تو پاشا نے کہا کہ میرا عشق گوارا نہیں کرتا کہ نبی کی مسجد نبوی اور نبی کے گنبد خضرا کی تعمیر غیروں کے ہاتھ ہو۔ اس لیے علماء کو اس نے جمع کیا اور کہا کہ اپنی اولادوں کو عالم بھی بناؤ اور عالم بننے کے ساتھ ان کی شاگردی میں دے دو، تاکہ یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ سنگ تراشی کا بھی ہنر سیکھے، آرکیٹیکٹ بھی اپنے وقت کے ہو، انجینئر بھی ہو، اپنے وقت کے بہترین کاراگیر ہو، اور جب یہ ٹیم تیار ہو تو میں ان کے ہاتھوں گنبد خضرا کی تعمیر کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بھلے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے، وہ انتظار ہمیں منظور ہے۔ علماء نے اپنی اپنی اولادیں انہیں ان کی شاگردوں میں دے دیے، بڑے بڑے بہترین اس وقت کے انجینئر جو تھے دنیا کے، بہترین نقاشی کرنے والے، بہترین ڈیزائنر، بہترین سنگ تراش، پتھروں کو تراشنے والے، بہترین قسم کے جیسے جیسے ہنرمند تھے، سب کی شاگردیوں میں وہ سیکھتے ہیں۔ علماء کے شہزادے، علماء کے صاحبزادے ایک طرف وہ عالم دین بھی بن رہے ہیں، حفاظ قرآن بھی بن رہے ہیں، دوسری طرف وہ ہنر بھی سیکھ رہے ہیں۔ 25 سال کا عرصہ گزرا، 25 سال تک پاشا نے انتظار کیا، اور 25 سال کے بعد اب جو کاراگیروں کی ٹیم تیار ہوئی، سب سنی سہیل عقیدہ مسلمان تھے، سب حافظ قرآن بھی تھے، سب عالم دین بھی تھے، اور ساتھ میں وقت کے بہترین کاراگیر بھی تھے۔ یہ ٹیم تیار ہوئی، 7 میل مسجد نبوی سے، روضہ رسول سے 7 میل یا 10 میل کی دوری پر ایک سینٹر قائم کیا گیا۔ کہا کہ پتھر یہاں تراشے جائے، روضہ رسول کے پاس نہیں، کہ اس پتھر کے تراشنے سے جو آواز پیدا ہوگی اس سے بھی رسول کو تکلیف ہوگی۔ یہ محبت تھی ان کی۔ پتھروں کو ہتھوڑے سے یہاں نہ مارا جائے، پتھر یہاں نہ چھیلے جائے، پتھروں سینٹر میں چھیلے جاتے، نقاشیاں وہاں ہوتی، گاڑیوں پر لاد کے پتھر لائے جاتے، نصب کیے جاتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کبھی ماپ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب بڑا ہو گیا، پتھر کو تراشنے کی ضرورت ہے، جانتے کہ بس تھوڑے سا 2-4 ہتھوڑی چھوٹی چھوٹی ماریں گے، پتھر برابر لیول میں آ کے نصب ہو جائیں گا۔ مگر اجازت نہیں ہے کہ صاحب تھوڑی سی بھی ہتھوڑی چلائی جائے، ہتھوڑی چلانے کی اجازت نہیں، شور کرنے کی اجازت نہیں، تھوڑا سا بھی مارنے کی ضرورت ہوتی، پتھر پھر واپس لے جایا جاتا، لے جانے کے بعد پھر تراشا جاتا، پھر لایا جاتا، تو ایک ایک پتھر کو کئی بار لانا لے جانا پڑتا، مگر یہ گوارا کیا گیا اور حکم دیا پاشا نے جتنے کاراگیر تیار کرے سب باوضو ہو کر پتھروں کو ہاتھ لگایا جائے، باوضو ہو کر گاڑے اٹھائے جائے، باوضو ہو کر پتھروں کو نصب کیا جائے۔ خبردار اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے وہ پتھر کو نہ چھوئے، وہ پتھر کو ہاتھ نہ لگائے، اس لیے کہ اس سے گنبد خضرا کی تعمیر ہو رہی ہے، اس سے رسول اللہ کا گنبد تعمیر ہو رہا ہے۔ اور جب پتھر لگاتے تھے، گاڑے اٹھاتے تھے، گھمیلوں سے مسالے دیتے تھے، سب حافظ قرآن، سب عالم دین۔ جو گارا اٹھا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھا رہا ہے، جو گارا لے رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے لے رہا ہے، جو گارا لگا رہا ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لگا رہا ہے، جو پتھر نصب کر رہا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ وضو ٹوٹا، پتھر چھوڑ دیا گیا ہے، گھمیلے رکھ دیے گئے ہیں، مسالوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ جب تک وضو نہیں کرتا دوبارہ پتھروں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ اتنی پاکیزگی کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، اتنی الفت کے ساتھ گنبد خضرا تعمیر کیا ہے۔